السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں دین اسلام میں معاملات کی اہمیت کے عنوان پر گفتگو شروع کی تھی، جو اس جمعہ بھی جاری و ساری رہے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 میل مربع ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تاکہ قرآنی نظام منظم طور پر نافذ ہو جائے، اور آپ کی رحلت کے وقت 12 لاکھ مربع میل پر اسلامی ریاست مدینہ کی حکومت و محیط ہو گئی تھی، جو چلتے چلتے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل پر محیط تھی، جو آدھی دنیا سے زائد بنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم کام کیے۔ الہوں کی کثرتوں کو الہ کی وحدت میں تبدیل فرمایا، اور لوگوں کے بتایا کہ الہ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ صرف اور صرف اونچی بتایا کریں ایک ہے، یہ بتایا پوری دنیا کی انسانیت کو۔ دوسرا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ یہ کہ نظاموں کی کثرتوں کو نظام کی وحدت میں تبدیل فرمایا، کہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی نظام ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، اور صرف ایک ہی نظام حق ہے، وہ ہے اللہ کا نظام، وہ ہے اللہ کا نظام، جو اس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے اندر جس کو نافذ کروایا۔ اور تیسرا اہم اور انقلابی کام جو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ قیادتوں کی کثرت کو خلافت کی وحدت میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا کہ خلافت ایک ہی ہوگی، مختلف صوبوں کے اندر گورنر مقرر ہوں گے، اور خلیفہ وقت وہ اسلامی ریاست کا ایک ہی خلیفہ ہوگا، اور یہ خلافت عثمانیہ تک کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود رہی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان وہ تقریباً وحدت کے نیچے کے سائے میں رہے۔ آج چونکہ پوری دنیا کا کفر تو وحدت میں ہے، لیکن مسلمان ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہے، جن کی وجہ سے دنیا کے کسی کونے میں بھی، چاہے وہ اسلامی سلطنت ہے چاہے وہ غیر اسلامی سلطنت ہے، محفوظ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے ان 3 کاموں کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رائج نظریات میں مثبت تبدیلی بھی لائی۔ وہ معمولات اور وہ چیزیں جو قرآن و سنت سے متصادم نہیں تھیں، ان کو جاری و ساری رکھا، اور وہ رائج نظریات جو قرآن و سنت کے خلاف تھے، قرآن و سنت سے تصادم رکھتے تھے، ان میں مثبت تبدیلی لا کر، ان میں مثبت صحیح معنوں میں جو تبدیلی ہے وہ لا کر جو محدود تھے ان میں وسعت پیدا فرمائی، جن کے معنی
جن کا نظریہ، جن کا فائدہ محدود تھا، اس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت لا کر اسے زیادہ فائدہ مند کر دیا۔ چنانچہ اس میں سے ایک بات کہ قرآن کریم کی آیت نمبر جو سورہ بقرہ کی آیت دوسرے پارے میں ہے، وہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ فرمایا کہ نجات کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے یا کامیابی کے لیے اتنا نیک عمل کافی نہیں ہے کہ تم کچھ ظاہری عبادت بجا لاؤ، صرف مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، باقی ساری زندگی قانون ربانی کی مخالفت میں گزار دو۔ یہ نیکی کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے کہ تم مسجد میں تو اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے اللہ کا حکم مانو، اور مسجد سے باہر نکل کے تم سارے کام خلاف ربانی، حکم ربانی کرو۔ چرچ میں تو اللہ اللہ کرو، جب چرچ سے باہر نکلو تو ظلم اور زیادتی والے کام کرو اور ملکہ کا قانون جو ہے وہ اس پر عمل کرو۔ کلیسا کے اندر تو تم اللہ کو یاد کرو، جب کلیسا سے باہر نکلو تو تم خلاف حکم ربانی کام کرو۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجد ہو، چرچ ہو، کلیسا ہو، بازار ہو، دکان ہو، کھیت ہو، ہر جگہ صرف اور صرف اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دین کی عمارت کے اندر جو بنیادی ستون اور چوٹی ہے وہ کل 7 اعمال ہیں۔ پورے دین کا جو خلاصہ ہے یا پورے دین کی بنیاد جن ستونوں پر ہے وہ 7 اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبے میں پڑھی گئی آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں کہ ان 7 چیزوں کا نام دین اسلام ہے۔ صرف عبادت کرنے کا نام، صرف مسجد میں آ جانے کا نام یہ دین اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف 25% ہے۔ ان کے علاوہ جو باہر کی زندگی ہے، جو معاملات، معاشرت کی زندگی ہے، وہ 75% ہے، 75%۔ اس کو ہم پسے پشت ڈالتے ہوئے صرف 25% جو عبادت ہے اسی کی طرف ہم لپکے چلے جاتے ہیں اور اس کو بھی کامل طریقے سے نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ جو 25% عبادات ہیں یہ دراصل 75% معمولات کرنے کے لیے بطور ریہرسل ہوتے ہیں کہ تم نے یہ جو 25% عبادات کرنی ہے تاکہ تم 75% معمولات کو احسن طریقے کے ساتھ کر سکو۔ یہ ہے اصل کے اندر عبادت کا مغز کہ تم معمولات پر اچھی طرح عمل کر سکو۔ چنانچہ اللہ کی ہدایات کی روشنی میں 7 اعمال ایسے بنتے ہیں جو دین کے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ صرف اور صرف عبادات کو عبادت سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اور صرف اخلاقیات کو عبادت سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس جی نماز پڑھو، پہلی صافی چاند کے بیٹھو، ذکر و اذکار خوب کرو، نوافل کی کثرت کرو تو بس ٹھیک ہے، تسی جنتی ہو، پاویں بھیڑاں دا حق کھاؤ، پاویں لوگاں دے پلاٹ قبضے کرو، پاویں غریباں دا حق مار جاؤ، پاویں تنخواہ نہ دو، بس پہلی صافی چاند کے بہنا ہے۔ ہاں جی، نماز با جماعت پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، فلاں ذکر کریں گے اتنے سال کے گناہ معاف، فلاں کریں گے اتنے سال کے گناہ معاف، بس یہی کرتے جاؤ اور ساری زندگی سیٹ پہ بیٹھ کے ظلم کی انتہا کر دو، ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤ، ہاں جی نماز کی کتاب لکھنے بیٹھ جاؤ، ہاں جی مولوی کو سبق سکھانے کے لیے سب سے پہلی صف میں آ جاؤ، پھر وہ بس یہی ہے بس۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پہ کہتے ہیں بس جی جو خدمت خلق ہے نا بس وہ اصل چیز ہے، لوگوں سے مسکرا کے بات کرو، لوگوں سے اچھے نظریے سے بات کرو،
چھڈو نماز، ہاں جی یہ تو ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے، یہ تو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں، اخلاقیات ہی ہے بس۔ یہ دونوں انتہائے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ انتہائے ہیں، دونوں غلط ہیں، دونوں درست نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، پہلے فرمایا کہ دیکھو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کر لینا، اللہ اللہ کر لینا، یہی نیکی نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یعنی صرف یہی نیکی نہیں ہے، ولیکن البر، بلکہ نیکی یہ بھی ہے، من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار قول اور عمل سے کرے، صرف منہ سے نہیں کہ منہ سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنی ضرورتوں کے وقت پھر کہیں اور جا کے دوسرے دروں پہ جھکتے رہے۔ سچے دل سے اللہ کی ذات کا اقرار، اس کی توحید کا اقرار، اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کو اپنا اللہ ماننا، اس کو اپنا خالق و مالک ماننا، مشکل کشا و حاجت روا ماننا، اسی کو اپنا معبود برحق ماننا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ بھی نیکی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ جو کچھ دنیا کے اندر اچھا برا کمایا بویا، اس کو ہم نے ایک دن کاٹنا ہے، جس کی ہمیں سزا اور جزا ملے گی، اور وہ دن مقرر ہے۔ اس کا عقیدہ رکھنا یہ بھی نیکی میں شامل ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہاں جی، ہم جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں ہم نے کیسی زندگی گزاری؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے لیے تو ہم نے جنت ٹھکانہ بنایا ہے۔ جو دنیا کے اندر گناہ کرتے ہوئے لرز جائے کہ آج تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کل اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو وہ تو کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہاں جی، وہاں تو نہیں لگا ہوا کہ خبردار، ہاں جی کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، ہاں جی، اور جہاں نہیں دیکھ رہی تو وہاں ٹھیک ہے، نہیں، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ بنیادی۔ فرمایا والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، صرف 6 فرشتوں کا نام قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، باقی ان کی تعداد کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنی تعداد ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اس پر میں تفصیلی خطبہ دے چکا ہوں۔ والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ درست اور سچی کتابیں ہیں، اور بنیادی بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ اونچی 4 کتابیں ہیں، ہاں جی، اور صحائف بہت سارے ہیں۔ اور فرمایا والنبیین، اور انبیاء پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا۔ انبیاء اور رسول 1,24,000 کم و بیش، ایک حدیث میں 2,24,000، ایک میں 1,24,000، اور قرآن کریم میں تو چند رسولوں اور نبیوں کا تذکرہ ہے۔ اور رسول کتنے ہیں یاد ہے کسی کو؟ بتا، ہاں ماشاءاللہ 313 یا 15 مسند احمد کی روایت۔ ان پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ کامل ہستیاں ہیں جو اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچاتی ہیں، مخلوق کو اندھیروں سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکاتی ہیں۔ یہ کامل ترین ہستیاں، یہ سارے کے سارے ایمانیات میں سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایمانیات میں سے ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، یہ ساری وہ ایمانیات ہیں کہ جن پر یقین اور زبان سے اقرار اور اظہار کے بغیر بندہ دیندار کہلا سکتا ہی نہیں۔ ایک کا بھی انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بنیادی ایمانیات میں سے ہے۔ نمبر 2، دوسرا ستون یہ ہے
جو نیکی کا وسیع معنی قرآن نے بیان فرمایا ہے، وسیع معنی قرآن نے، وہ ہے کفالت عامہ پر مبنی معاشرت۔ کفالت عامہ پر مبنی معاشرت۔ مسلم معاشرے میں یہ نہ ہو، مسلم معاشرے کے اندر یہ ناقابل برداشت ہے کہ کوئی خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ مسلم معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ جانوروں کی سی زندگی مسلم معاشرے میں گزارنا منع ہے، بلکہ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ اگر اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور وہ پیٹ بھر کے سویا تو وہ کامل ایمان والا ہے ہی نہیں۔ کمزوروں کی کفالت، نادانوں کی ضرورت کرنا، ان کی ضرورتوں کو اجتماعی طور پر پورا کرنا، یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ دیکھو اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی محبت میں مال کی پوری چاہت کے باوجود خرچ کرو، پوری مال کی محبت اور چاہت دل کے اندر ہے، اس کے باوجود اپنے اللہ کی عطا کردہ نعمت کے طور پر اسی کی محبت میں اسے خرچ کرو۔ یہ مسلم معاشرے میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو حکم ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ اور یہ خرچ کس پر کرنا ہے؟ فرمایا کہ رشتہ داروں پر، ذوی القربہ، رشتہ داروں پر۔ سب سے پہلا حق تمہارے مال میں تمہارے رشتہ داروں کا ہے۔ جتنا قریب کا رشتہ دار ہوگا اتنا حق اس کا زیادہ ہوگا، اور جتنا دور ہوگا اتنا حق کم ہو جائے گا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے اپنے گھر سے بہن بھائی، چچا تایا پھوپھا، یہ چلتے چلتے پھر اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، پھر گلی، پھر محلہ، پھر شہر، پھر ملک، پھر دوسرا ممالک کے اندر جو ضرورت مند ہو۔ پہلا اپنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مند مسافروں پر، اور جن کی گردنیں قابو میں آئی ہوئی ہیں ان کی گردنیں آزاد کرانے پر، اور مانگنے والوں پر، ان سب پر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ مسلم معاشرے کا ایک منظم نظام ہے، اس پر عمل کرنا۔ ہمارے ہاں اقربا وہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یار کون ملے جس کو ہم اپنے صدقہ اور خیرات دیں، زکوٰۃ وغیرہ یہ چیزیں دیں۔ بھائی سب سے پہلے اپنے گھرانے میں دیکھیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر اس کے بعد اگر رشتہ داروں میں نہیں، پھر اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں، یہ یہاں صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ آگے اور اگلے جمعے انشاءاللہ اس پہ تفصیل بات ہوگی۔ تو یتیم سے مراد وہ یتیم ہے جو نابالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند ہو۔ ہر یتیم مراد نہیں ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو کچھ نہ ہو۔ ایسا یتیم جس کا باپ کروڑ پتی فوت ہو گیا وہ اس کے اندر نہیں آئے گا، یا جو بالغ ہونے کے بعد اس نے اپنی کمائی شروع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلوغت کے بعد یتیم ہونا نہیں ہے، بالغ ہوا یتیم کا وہ جو اس پر ایک ہے نام وہ ختم ہو جائے گا، اب نہیں کوئی کہہ سکتا تو یتیم ہے۔ اور ضرورت مند ہو، اسی طرح لوگ بیواؤں کا کہہ کے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے جی بیواؤں کو دینا ہے۔ بھئی بیوہ ہونا مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیوہ کو زکوٰۃ دینی ہے کہیں؟ آپ جس کا خاوند لاکھوں روپے چھوڑ کر مرا ہو، یا جس کا خاوند گاڑیاں کوٹھی چھوڑ کر مرا ہو، وہ بھی بیوہ ہے۔ اور ایک وہ عورت جس کا خاوند موجود ہے لیکن وہ معذور ہے، یا اس کی نوکری نہیں ہے، یا اس کی تنخواہ کم ہے، اس کے بعد ہے کچھ نہیں، تو اصل ضرورت مند ہونا ہے، بیوہ ہونا نہیں ہے۔ وہ اگر اتفاقاً بیوہ ایسی ہے کہ جس کا کمانے والا کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا، اس کا مال شال اس کے بعد کوئی نہیں ہے،
بچے بھی نہیں ہے کمائی کے لیے، تو پھر وہ ضرورت مند ہے، تو ضرورت مند ہونا اصل ہے مستحق ہونا، بیوہ ہونا نہیں ہے، یتیم ہونا نہیں ہے، وہ جو جس کا والد فوت ہو جائے۔ یتیم سے مراد وہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تو ہوں لیکن وہ کفایت نہ کرتے ہوں۔ آج کل 40-50 ہزار 60 ہزار تنخواہ سے تو خرچہ ہی نہیں گھر کا پورا ہوتا۔ اگر وہ مقروض ہے، کوئی اور اس کی پریشانی یا تکلیف ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب سے زیادہ مستحق ہے۔ یعنی کھانے پینے کی چیزیں تو ہوں لیکن وافر نہ ہوں، کفایت نہ کرتی ہوں، عید کے موقع پہ اس کے بچوں کے کپڑوں کے لیے اس کے پاس نہ ہوں، یہ دیگر چیزیں یہ۔ اور فرمایا وابن السبیل، مسافر، وہ مسافر جو کہیں سفر پہ تھا، دوران سفر اس کا نقصان ہو گیا، کچھ چوری ہو گئی، کوئی ایسی ہو گئی، اب اس کو گھر پہنچنے کے لیے کرائے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو یہ بھی تقریباً آسانی ہو گئی، ایزی پیسہ، جائز کیش ہر جگہ موجود ہے، فون ہر جگہ موجود ہے، مالدار ہے تو منگوا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ضرورت مند ہو تو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ والسائلین، اور مانگنے والا بھی ایسا ہو جو حقیقتاً ضرورت مند ہو۔ ہر مانگنے والے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، خاص کر جو زکوٰۃ کا پیسہ یہ نشے میں ان چیزوں کے اندر اڑا دے، کہتے ہیں یار یہ نہیں، بڑا بیچارہ کمزور ہے یار، کوئی بات نہیں۔ بھائی آپ تو اس کے غلط کاریوں میں معاون بن رہے ہیں، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ دیکھو خبردار، تمہارا مال، تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ نیکوکاروں کو، دینداروں کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس لیے ہر مانگنے والا ضرورت مند نہیں ہوتا، اس کی تحقیق کرنے واقعی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس سے بچے۔ وفر رقاب، گردن چھڑانے میں، پہلے دور میں لونڈیاں اور یہ غلام ہوا کرتے تھے تو ان کو خریدنا بیچنا یہ کام نظام چلتا تھا، اب نہیں ہے یہ نظام۔ اب وفر رقاب سے مراد ہے مقروض، جنہوں نے قرض دینا ہے، جو قرض کے بوجھ تھلے دبے ہوئے ہیں، ان کے قرض اتارنے کے لیے ان کی خدمت کی جائے۔ اور اسی طرح جو کوئی تاوان وغیرہ کے لیے کسی کو اغوا کر کے لے جائے، عورت ہو، بچہ ہو، ایسے کوئی ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے اگر واقعتاً حقیقت ہے تو اس میں بھی آپ زکوٰۃ وغیرہ یہ چیزیں خرچ کر سکتے ہیں، اور افضل ہے خرچ کرنا۔ اسی طریقے کے ساتھ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو دینا یہ ہے اصل کے اندر جو حکم۔ اور تیسرا ستون جو ظاہر کے اندر عبادات کہلانے والے اعمال میں سے ہے، وہ ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ گویا یہ عبادات ہیں، گویا یہ عبادات ہیں۔ چوتھا ستون یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا۔ اللہ پاک نے ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری قرار دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ اور نماز کا نظام قائم کریں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں تو وہ قوت نافذہ ان کے ہاتھ میں آتی ہے، تو یہ زکوٰۃ اور نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اس جملے کے اندر امور سلطنت کو ربانی ہدایات کے مطابق چلانے کی بات آئی ہے کہ ریاست کے امور ربانی ہدایات کے مطابق چلیں گے، جسے ہم سیاست کہتے ہیں۔ گویا چوتھا ستون جو دین کا ہے وہ تعلیمات نبویہ کے مطابق سیاست کرنا ہے، لیکن ہے تعلیمات نبویہ کے مطابق، بغیر تعلیمات نبویہ کے نہیں، آزاد نہیں بلکہ شرط کے ساتھ۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا، دوسرا نبی آ جاتا۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي، فرمایا کہ سن لو میرے بعد کوئی نبی اونچی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میرے بعد خلیفے ہوں گے۔ وَيُكْثِرُونَ
وَيَكْثِرُونَ اور بہت سارے خلیفے ہوں گے۔ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے آپ کی طرف سے کیا حکم ہے، ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، جو درجہ بدرجہ آتے رہیں گے ان کو ان کا حق دینا، جو رعایا ہے ان کے بارے میں اللہ ان سے پوچھے گا۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو ان کا حق دینا ہے جو بیعت والا ہے۔ اگر وہ زیادتی اور ظلم کریں گے تو ان کے بارے میں اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن ان کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت پر کاربند رہیں گے تو جیسے بھی ہو آپ نے ان کی ہاتھ پر بیعت کرتے رہنا ہے، ان کو ماننا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام یہ ریاستوں کے سربراہ رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے پوری کائنات پر۔ اس دور میں انسان، جنات، چرند پرند، حیوانات، کیڑے مکوڑے، ہر چیز پر آپ نبی تھے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ نبی اور رسول بھی تھے اور مدینہ کی ریاست کے سربراہ بھی تھے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، جب تک امت کے اندر مذہبی اور سیاسی قیادت ایک رہی، نظام رسالت بھی مثالی رہا، اور جب ریاست مسجدوں سے نکل گئی، مذہب صرف مسجد اور مدرسوں تک محدود ہو گیا، تو پھر پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں حالات کیا ہے۔ اور جہاں آج حکومت منظم ہو رہی ہے مذہبی اور سیاسی دونوں ایک پلیٹ فارم پر، وہاں اللہ کے فضل سے تقویت بھی ہو رہی ہے، وہاں مضبوطی پیدا ہو رہی ہے، لوگ خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پانچواں ستون ہے معاملات، کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کا ایفا کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں انہیں پورا کرتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو دین اسلام کے اندر 25% عبادات ہیں، 75% معاملات ہیں، تو لہذا معاملات پر سختی سے عمل کرنے کا حکم ہے۔ عبادات کے اندر کمی بیشی رہ جائے تو وہ خالق و مالک ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہے۔ واللہ غنی حمید، واللہ غنی حلیم۔ جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبادات کے اندر کمی بیشی نجات ممکن ہے، لیکن معاملات کے اندر کمی بیشی سے نجات ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نہ نفلوں کی کثرت، نہ حجوں اور عمروں کی کثرت، نہ مال خرچ کرنے کی کثرت، نہ وظیفے اور ذکر و اذکار کی کثرت اس کو بچا سکے گی۔ یہ معاملات بڑے خطرناک ہیں، جو انسان کے ساتھ معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بہت خطرناک ہیں، ان کا بہت خیال رکھیے گا۔ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کا کوئی حق نہ رہ جائے، ہاں جی، ورنہ زندگی تو اتنی ہے جتنی اللہ نے نصیب نہ لکھی ہے۔ اور جب تک بندے کا حق مارنے والا اس سے معافی سچے دل سے مانگتے ہوئے اس نقصان کا ازالہ نہیں کرے گا جو اس نے کیا ہے، تب تک معافی نہیں ہے۔ کسی نے کسی کا حق مارا ہے پیسے اور وہ اسے معافی مانگتا رہے، وہ معاف کر بھی دے تو جب تک وہ پیسے لوٹائے گا نہیں تب تک معافی نہیں ہے، اور یہ دگنا گناہ ہے۔ اللہ سے بھی معافی مانگنا ضروری اور بندے سے بھی ضروری، کہ اللہ نے کہا تھا یہ نہیں کرنا، اس نے کیا، اللہ کا حکم توڑا، اور بندے کے ساتھ کیا، اس کا بھی حکم توڑا، اس کے بھی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ تو معاملات کا بڑا لحاظ رکھیے، بڑا لحاظ رکھیے۔ ایک ٹیڑی پیسہ اگر کسی کا رہ گیا اور دنیا سے چلا گیا، وہ ٹیڑی پیسہ اس کے کروڑوں حجوں پر غالب ہے۔ مثال دے رہا ہوں،
جتنے الحاج کیوں نہ کہلائے، وہ ٹیڑھی پیسہ غالب ہے، تو وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے نا، کدھر سے دے گا؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ ہو، ہاتھا پائی نہ ہو، ہاں جی، کسی کو نقصان نہ پہنچے، ان چیزوں کا حد درجے لحاظ رکھنا چھٹا ستون ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، تنگی اور مصیبت کے وقت صبر کرنا، یعنی اخلاقیات۔ بس اگر جانی طور پر کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو اس پر بھی صبر کرنا، والضر، مالی طور پر بھی اگر کوئی نقصان ہو گیا، پریشانی ہو گئی تو اس پر بھی صبر کرنا، اور اللہ کے حضور سے اسے ملنے کی امید اور توقع رکھنا، اور اللہ سے امید رکھنا اور صبر کرنا، یہ ہے والصابرین فی البأساء والضراء۔ اور ساتواں ستون ہے وحین الباس، حق اور باطل کی جنگ میں حوصلے کے ساتھ اپنے موقف پر صادم قدم رہتے ہوئے صبر کرنا، اس سے مراد جہاد ہے، کیونکہ مسلمان کی جنگ ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے ہوتی ہے۔ جب تک ظلم کا خاتمہ نہ ہو جائے، عدل کا قیام نہ ہو جائے، تب تک مسلمان میدان جہاد کے اندر ہی رہتا ہے، وہ میدان جہاد سے نکلتا نہیں ہے جب تک ظلم کا خاتمہ نہ ہو اور عدل کا نظام قائم نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارا تو دنیا کے اندر نظام سارا الٹ ہے کہ ہم مانتے تو اللہ کے ہیں، مانتے تو اللہ کو ہیں، لیکن کام اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم ایمان تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاتے ہیں، لیکن عبادات اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ جو خواہش کے مطابق آئے یہ بالکل ٹھیک ہے، جو خواہش کے خلاف آئے تو یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج کے دور میں یہ کہاں فٹ آتی ہے، پھر ہمیں پسند نہیں آتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے معاملات میں جو سب سے بڑا معاملہ رکھا ہے وہ حقوق کا لحاظ ہے، اور اس کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ خبردار، ڈنڈی مارنے والے نہ بننا، ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے بربادی ہے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ڈنڈی مارنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنا حق تو پورا لینے کے لیے کہنا ساڈا حق اتھے رکھ، اور دوسرے کو حقوق دینے کی باری آئے تو پھر دائیں بائیں کھسک جانا ہے۔ یہ صرف ناپ تول میں نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی صرف ناپ تول میں کمی بیشی کو جو ہے نا وہ یہ ویل للمطففین اس کے لیے ہے۔ ہر حق کے اندر دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا اور اپنے حقوق کے لیے مانگنا، یہ ڈنڈی مارنا ہوتا ہے۔ حالانکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دوسروں کے حقوق ان کو دو، چنانچہ حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، جو دوسروں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، تمہارے ذمہ ہیں، ان کو ادا کرو۔ دین اسلام نے اپنے حقوق مانگنے کا نہیں کہا کہیں، بلکہ دوسروں کو حقوق دینے کا کہا ہے کہ جس کا تمہارے اوپر حق ہے اس کو دو۔ اور آگے فرمایا کہ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، تمہارا حق اگر کسی کے اوپر ہے تو اس کے لیے اللہ سے حالات کے سازگار ہونے کے لیے دعا کرو۔ ہم الٹ کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے ہاں جی احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اور دوسروں کے حقوق دینے کے لیے چھپ جاتے ہیں۔ دے دیں گا یار، کیوں ہے، کی فرق پیا، خود قرضہ لینا نا کسی سے، گھر جا کے اس کے بیٹھ جائیں گے کٹ قرضہ، اور اگر دوسرے کا دینا ہو اوہو دے دیں گا یار، مرن لگ گئے ایتھے ہی ہاں، میں کوئی نس چلنا، میں کوٹھی بیچ کے چلے جانا ہے، دے دیں گا، خیر ہے کوئی گل نہیں، کل دے دیں گا یار، پرسوں دے دیں گا، یہ پھر حالت۔
کوئی نقصان کرے تو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور خود کرے تو یار بس غلطی ہوگی، کوئی گل نہیں، یار چل بس ٹھیک ہے، نہیں دے خیر ہے، کوئی گل نہیں، غلطی ہوگی۔ یہ ہے ہماری حالت کہ خود دوسروں کے حقوق غصب کرتی ہو، کہتے ہیں ساڑھا تو حق سی ہے، یہ رائٹ ہے ہمارا، ہم نے اپنا رائٹ جو ہے نا اس کو ادا کیا ہے، اور جب دوسروں کی باری آئے یار کوئی حق رکھتا ہے اس چیز کا، اس قابل ہے؟ یہ نہیں ہے دین اسلام۔ دین اسلام کہتا ہے کہ تؤدون الحق الذی علیکم، دوسروں کے حقوق ادا کرو۔ ہر بندہ اگر دوسروں کے حقوق ادا کرتا رہے گا تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے اچھے حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ، بس بات ختم۔ دیکھیے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں اور ہم کیا بدماشیاں کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ مدینے آ رہا تھا، راستے میں قریش نے ہم دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، تو قریش نے کہا کہ مدینے والے تو جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے خلاف جنگ کے لیے آ رہے ہیں، اگر تم جنگ میں شریک نہ ہونے کا ہم سے وعدہ کرو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ میں نہیں شریک ہوں گے آپ کے خلاف۔ انہوں نے چھوڑ دیا، چلے گئے۔ مدینہ پہنچے، پتہ چلا صحابہ کرام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے ہیں، میدان بدر میں۔ تو آپ وہاں سے تیزی سے، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں اپنے ساتھی کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تو آپ نے سارا ماجرا سنایا، ایسے میں آیا، راستے میں یوں ہوا یوں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم نے مشرکین مکہ سے، قریش سے وعدہ کیا ہے کہ جنگ میں شریک نہیں ہوگے؟ کہا ہاں۔ فرمایا کہ چلے جاؤ واپس، میدان جنگ چھوڑ کر واپس چلے جاؤ، اور سن لو وعدہ چاہے اپنوں سے ہو یا کافروں سے ہو، ان کو وفا کرنا دین اسلام کا حکم ہے۔ جنگ کا موقع ہے، کمی ہے لوگوں کی، فرمایا کہ چلے جاؤ واپس آؤ۔ اس لیے وعدہ اپنوں سے کریں یا غیروں سے، اس کا ایفا کرنا مسلمان کی شان ہے۔ ایک صحابی ایک یہودیوں کا چرواہا، وہ بکری یہودیوں کی چرانے کے لیے آیا، اور وہ سیدھا بکریوں کو لے کر ریوڑ، پورا 200-300 بکریاں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بات چیت ہوئی، سمجھ آیا، اسلام قبول فرما لیا، اسلام قبول کر لیا۔ کہا آقا اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہا جی میں بکروال، یہ چرواہا ہوں، 200-300 بکریاں ہیں میرے پاس۔ تو آپ نے فرمایا فوری طور پر یہ بکریاں مالکوں کو واپس دے کر آؤ۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ کے دشمن ہیں، وہ تو آپ کے دشمن ہیں، ان کی بکریاں ہیں، یہ ہمارے کام آئیں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہی تعلیمات تو دینے کے لیے میں آیا ہوں کہ امانت دشمن کی ہو یا سجن کی ہو، اس کو واپس لوٹانا ہے، اس کو ہڑپ نہیں کرنا، اس کو کھانا نہیں ہے۔ جو فوراً یہ بکریاں مالکوں کو واپس دے کر آؤ، اور پھر آ کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ کے ہے سنے پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا کر لیجیے۔